أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. عشرہ ذی الحجہ کا آغاز ہو چکا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ عشرہ بہت ہی فضیلت اور اہمیت والا عشرہ ہے. عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق آپ حضرات کے سامنے بات گزشتہ مجالس میں بیان ہوئی ہے. اس عشرے میں جیسے کہ ہم سب بھی جانتے ہیں ایک بہت ہی مبارک اور اہم عبادت جو قربانی کی عبادت ہے اس کے ایام آنے والے ہیں اور چند دن بعد قربانی جیسی عظیم الشان سنت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے اس کے دن شروع ہونے والے ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم کہ اللہ پاک تک نہ تو
تمہارے اس قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، لیکن اللہ پاک تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ قربانی کے اس عمل کا فلسفہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قربانی کا عمل، یہ سنت عمل، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گیا، اور جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا۔ بیٹے نے کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ واقعہ عرض کرنا مقصود نہیں ہے، وہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، سنا ہے اور تفاسیر میں پڑھا ہے۔ مجھے جو اصل بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس قربانی کے اس عمل سے اور اس کے پس منظر میں جو واقعہ ہے، ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے، ہمیں اس واقعے سے کیا سبق حاصل کرنا ہے، ہمیں اس واقعے سے کیا پیغام ملتا ہے۔ تو قربانی کے اس عظیم عمل سے اور اس کے پس منظر میں جو ایک واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کے لیے لے گئے۔ یہاں علماء نے بہت تفصیل اور بہت عجیب و غریب نکات بھی لکھے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے پس و پیش نہیں کیا، اللہ پاک کے حکم میں تعویل نہیں کی، سوچا نہیں، اور کہ بھئی یہ تو خواب کا معاملہ ہے، کوئی وحی نہیں ہے، براہ راست حکم نہیں آیا، ہو سکتا ہے اس خواب کی کچھ اور تعبیر ہو، چونکہ پیغمبر تھے، خلیل اللہ تھے، کوئی پس و پیش نہیں کیا اور کوئی تعویل نہیں کی، بلکہ اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا۔ بیٹے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، تم بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے۔ یہاں بھی علماء نے لکھا کہ پوچھنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اگر وہ منع کرتے تو یہ اس پر عمل نہیں کرتے، عمل تو کرنا تھا، عمل تو کرنا تھا، اللہ پاک کی طرف سے اشارہ مل چکا تھا۔ بیٹے سے پوچھنے کا مقصد اجازت لینا نہیں تھی، بیٹے کی کیفیت معلوم کرنا تھی کہ ان کے کیا خیالات ہیں۔ لیکن وہ بھی پیغمبر کے بیٹے تھے، انہیں بھی پیغمبر بننا تھا، وہ بھی اسماعیل ذبیح اللہ تھے، انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے بھی دیکھیں اس میں کوئی تردد نہیں کیا کہ میرا کیا قصور ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ یہ ہے پیغمبرانہ مقام۔ ایک سبق ہمیں اس قربانی سے یہ ملتا ہے کہ انسان اللہ پاک کے ہر حکم کو بلا چوں و چرا تسلیم کرے۔ اللہ پاک کے احکامات میں، اللہ پاک کے حکموں میں تعویلات ڈھونڈنا اور اس کے فلسفہ اور لاجک پر غور کرنا، یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ آج ہمیں اس چیز کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ ایک مقصد کیا ہے، قربانی کا مقصد کیا ہے، مجھے وہ سمجھایا جائے۔ روزے کا فلسفہ اور مقصد کیا ہے، میں وہ سمجھنا چاہتا ہوں۔ زکوٰۃ کا فلسفہ اور مقصد کیا ہے، میں وہ سمجھنا چاہتا ہوں۔ یہ تو مسلمانی نہیں ہے۔ یہ کیسا ایمان ہوا؟ ایمان تو کہتے ہی اس کو ایمان بالغیب، جو اللہ پاک نے فرمایا میں آنکھیں بند کر کے تسلیم کروں گا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے تسلیم سرخم ہے۔
اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں چوں و چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے سے اور یہ جو سارا معاملہ ہوا ہمیں اس سے سبق ملتا ہے۔ نہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے سوالات کیا اللہ کیا وجہ ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے، بیٹے کو کیوں ذبح کروں؟ نہ اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ ابا جان میں تو میرا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک، انہوں نے کیا کہا یا ابت افعل ما تؤمر۔ ہمیں تو نہ قربانی میں اولاد کی قربانی کا حکم ہے، نہ کسی بہت بڑی چیز کی قربانی مانگی گئی۔ اللہ پاک نے ایک تقاضا کیا، اللہ پاک کا حکم ہے کہ بھئی جانور لا کر ذبح کر لو۔ اب اس میں بھی اگر ہم اس طرح کی باتیں کرنے لگ جائیں کہ بھئی اس کا فائدہ کیا ہے، آج ایک طبقہ اس طرح کی باتیں بھی کرتا ہے مسلمانوں کا ذہن خراب کرنے کے لیے اور اس عظیم سنت کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے کہ اتنے لاکھوں کروڑوں جانور اربوں روپے کے لیے جاتے ہیں، پھر اس کا خون نالیوں میں بہا دیا جاتا ہے، کیا فائدہ؟ اس کی جگہ غریبوں کی مدد کر دی جائے۔ یہ شیطانی سوچ ہے، یہ مفسدانہ سوچ ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ اب ہم اس پر تفصیل سے بات کریں۔ یہ تو اسی طرح ہے، اس کی مثال کہ اگر کوئی یہ کہے بھئی آج نماز نہیں پڑھتا ہوں، آج کسی غریب کو اس کے بدلے میں پیسے دے دیتا ہوں، تو آپ بتائیں ثواب ہے گناہ ہے؟ بدترین گناہ ہوگا، نماز چھوڑنے کا گناہ بھی اور نماز جیسی عبادت کے ساتھ مذاق کا گناہ بھی، کہ ہم اس عبادت کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ نماز چھوڑ کر میں پیسے دے دوں۔ کوئی یہ کہے چلو میں روزے نہیں رکھتا ہوں اور ٹھیک ہے صحت مند ہے، عذر نہیں ہے، چلو کسی غریبوں کی مدد کر لوں گا، سنگین مذاق ہے اس عبادت کے ساتھ۔ تو بعینہ ہی یہی مثال قربانی کی بھی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی قربانی چھوڑ دو اور غریبوں کی مدد کر لو۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیت بھی غلط، کیوں ہمیں غریبوں کی مدد صرف اس مواقع پر یاد آتی ہے؟ پورے سال ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، اور اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہی طبقہ جسے غریبوں سے قطعی کوئی ہمدردی نہیں، بلکہ وہ امت مسلمہ کے ذہنوں سے ان عبادات کی اہمیت کو نکالنا چاہتا ہے، وہ اس مواقع پر اس طرح ڈھنڈورا پیٹتا ہے کہ غریب کی مدد کرنی چاہیے۔ ضرور غریب کی مدد کی جائے، لیکن یہ کہاں کا قانون ہے کہ انسان، یہ کہاں کی عقل مندی اور دانش مندی ہے کہ ایک عبادت کو چھوڑ کر غریب کی مدد کی جائے کہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتی؟ تو یہ اس قربانی کی عبادت کو اور اس سنت کی اہمیت کو لوگوں کے دلوں سے نکالنا مقصود ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس قربانی سے تو ہمیں سبق ہی تسلیم اور رضا اور اطاعت کا ملتا ہے کہ جو اللہ پاک فرمائیں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ دوسرا، ہمیں سبق ملتا ہے اس قربانی سے صبر کا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ دیکھیں اللہ پاک کے حکم پر صبر کیا، جزع فضع نہیں کیا، چیخ و پکار نہیں کی، سوالات نہیں کیے، بلکہ کیا فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر۔ تو انسان پر بھی مشکلات آتی ہے، اللہ پاک بعض مرتبہ انسان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، اللہ پاک ابتلا میں مبتلا کرتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ یہ کتنے پانی میں ہے، میں جو اس پر مصیبت ڈال رہا ہوں یہ اس میں صبر کرتا ہے یا ناشکری والے کلمات کہتا ہے۔ قربانی کے مواقع آتے ہیں، انسان کو بعض مرتبہ جان کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے، ایسے مواقع بھی آتے ہیں، دشمن سے مقابلے میں انسان جان کی قربانی دیتا ہے، بعض مرتبہ آپ کو مال کی قربانی دینی پڑے گی، بہت سارے معاملات میں آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ ہمارے روزمرہ کے بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اپنا حق چھوڑنا پڑتا ہے، بعض مرتبہ نفس کا خون کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو قربانی سے سبق بھی ہمیں صبر کا ملتا ہے کہ انسان مشکلات پر صبر کرے۔ اور تیسرا یہ کہ یہاں پر دیکھیں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا امتحان لیا، اور امتحان میں دونوں باپ بیٹے 100% کامیاب ہوئے۔
تو جب بھی اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا اور ایسا موقع آیا کہ ہمیں جان کی قربانی دینی پڑے، مال کی قربانی دینی پڑے، اسباب کی قربانی دینی پڑے، ہم اس کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہم اس قربانی کے لیے تیار رہیں۔ چوتھی بات، ہمیں اس واقعے سے، اس قربانی کے عمل سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح ہم جانور خرید کر لاتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اور پھر اللہ پاک کے حکم کے پورا کرنے کے لیے، اللہ پاک کے حکم کی تعمیل میں اس جانور کے گلے پر چھری پھیرتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہماری نفسانی خواہشات ہے اس کے گلے پر بھی ہم چھری پھیر دیں۔ یہ نفس اور شیطان لگا ہوا ہے نا، یہ بھی خواہش کرتا ہے، نفسانی خواہشات انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ نفس کہتا ہے یہ کر لو، یہ کر لو، اس طرح کر لو، اس طرح کر لو، نگاہ کو غلط استعمال کر لو، یہ دیکھ لو، زبان سے یہ الفاظ ادا کر لو۔ دل چاہتا ہے بعض مرتبہ، لیکن ہمیں اس قربانی سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ بھئی اگر ہم لاکھوں روپے کے جانور خرید کر اس کو تو ذبح کر لیں، لیکن اندر جو نفس ہے اس کو ہم نے ذبح نہیں کیا، نفسانی خواہشات کو ذبح نہیں کیا، انانیت، نفسانیت جو ہمارے اندر ہے اس کو ہم نے ذبح نہیں کیا، ہمارے دلوں میں جو روحانی امراض ہے، تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اس پر ہم نے چھری نہیں چلائی، تو پھر کیا فائدہ حاصل ہوا؟ تو اس جانور کی قربانی کی طرح ہم اپنے انا کو بھی قربان کر لیں، نفسانی خواہشات کو بھی قربان کر لیں اللہ پاک کے احکام کے سامنے، اور روحانی امراض جو ہمارے اندر موجود ہیں اس پر بھی چھری چلا کر اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ قربانی کے بہت فضائل آئے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن اللہ پاک کو خون بہانے سے زیادہ اور کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ سب سے محبوب عمل ہی یہی ہے کہ انسان جانور کا خون بہائے، اور جو جانور کی قربانی کرتا ہے تو جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اس کے بقدر اللہ پاک نیکیاں عطا فرماتے ہیں، جتنے بال ہیں اس کے بقدر گناہ اللہ پاک کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں، اور اس کا خون ابھی زمین پر گرا نہیں ہوتا کہ اللہ پاک اس قربانی کو قبول فرما دیتے ہیں۔ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا اور بہت ہی مقدس عمل ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیشہ معمول رہا۔ روایتوں میں آتا ہے، بخاری شریف میں، دوسری کتابوں میں، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مینڈے ذبح فرماتے تھے۔ قربانی ہمیشہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ لیکن چند باتیں آخر میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، بحیثیت ایک مسلمان، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اب بھی مسلمانوں میں جذبہ ہے کہ سنت ابراہیمی کی یاد میں، اللہ پاک کے حکم میں، الحمدللہ ایک بہت بڑا طبقہ جو یعنی صاحب نصاب ہے، جس پر قربانی واجب ہوتی ہے، قربانی کرتا ہے، اور کوئی بھی مسلمان الحمدللہ اس سے پیچھے نہیں رہتا۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ شیطان انسان کے ساتھ ہر وقت لگا ہوا ہے۔ وہ یہ جب دیکھتا ہے کہ میں اس کو اس عمل سے روک تو نہیں سکتا، لیکن کم از کم اس کے اخلاص کو خراب کر دوں، اس کی نیت کو متاثر کر لوں، تاکہ اس کے اجر و ثواب کو خراب کر دوں، ضائع کر دوں، اس کوشش میں وہ لگا رہتا ہے آخر تک۔ تو پھر شیطان کیا کرتا ہے کہ بھئی چلو اب اس کے دل میں ریاکاری ڈال دوں، اب میں جانور لا رہا ہوں لیکن میرا مقصد کیا، بھئی بڑے سے بڑا خرید لوں تاکہ لوگ میری تعریف کر لیں، بھئی میرا جانور دیکھیں، پورے علاقے میں اس جیسا جانور کوئی نہیں ہے، یا باہر نکالوں تاکہ لوگ تعریف طلب نظروں سے میں لوگوں کو دیکھوں گا، لوگ تعریف کریں گے، لوگوں کو قیمت بتاؤں گا میں نے اتنے لاکھ کر لیا ہے۔ اللہ پاک نے جتنی استطاعت دی، انسان اپنی استطاعت کے بقدر اچھے سے اچھا جانور خریدے۔ انسان کو کے پاس اسباب کم ہے اس کے بقدر، درمیانے ہیں اس کے بقدر، اللہ پاک نے نوازا ہے اس کے بقدر خریدے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی
مقابلے کا سلسلہ نہیں ہوتا کہ ہم اس میں میلہ لگا لیں یا اس میں ہم کوئی مقابلے کی فضا بنا لیں کہ بھئی اس نے اتنے کا لیا میں اتنے کا لوں گا، پڑوسی نے 1 لاکھ کا لیا میں 2 لاکھ کا لوں گا، اس نے اتنا لیا میں اس سے بڑا خریدوں گا. تو نہ اس میں ریاکاری چلتی ہے، نہ کوئی یہ مقابلے والا عمل ہے، نہ دکھلاوے والا عمل ہے. یہ تو بھئی اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے. تو اس میں انسان اپنے اوپر کوئی جبر نہیں کرے کہ اب میں چھوٹا لوں گا تو مجھے شرمندگی ہوگی یا لوگ کیا کہیں گے، یا استطاعت نہیں ہے اس کے باوجود میں قرض لے کر جو ہے یہ کر رہا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو وہی ناک کٹ جائے گی. یہ عبادت ہے. عبادت میں یہ تھوڑی ہے کہ اب مجھ پر اگر ہے نہیں تو میں زبردستی اپنے آپ کو مجبور کر لوں صرف لوگوں کو دکھلانے کی خاطر یا لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر. یہ مخلوق کو راضی کرنے والے عمل نہیں ہے، یہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا جاتا ہے. تو اگر اسباب ہے، قربانی واجب ہے، انسان ضروری ہے، لیکن اس میں نیت کو اپنا درست رکھے. نیت اکلاوے کی نیت نہ ہو، شہرت کی نیت نہ ہو، مقابلے کی نیت نہ ہو، صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کی نیت ہو، اور حلال مال کا اہتمام ہو. انسان حلال مال کا اہتمام کر لے. اور آخری بات، جیسے اب یوم عرفہ کا روزہ آنے والا ہے، پہلے بھی عرض ہوا بیان میں عشرہ ذی الحجہ کے فضائل میں کہ اس دن یہ جو عشرہ ہے اس میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر. یہ اتنا اہم عشرہ ہے. اور پھر خاص طور پر جو یوم عرفہ کا روزہ ہے اس کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عرفہ کا روزہ رکھے تو اس کے 1 سال گزشتہ اور آئندہ 1 سال کے گناہ اللہ پاک معاف کر دیتے. تو یوم عرفہ جیسے ہمارے ہاں یوم عرفہ منگل کے دن ہے، منگل کے دن ہوگا ہمارے ہاں پاکستان میں، تو تمام ساتھی جو طلبہ بیٹھے ہیں، دوسرے ساتھی بیٹھے ہیں، بزرگ ساتھی بیٹھے ہیں، سب سے درخواست ہے کہ کوئی بھی یوم عرفہ کا روزہ نہیں چھوڑے. بہت سارے ساتھی ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ جو اس عشرے میں روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں ماشاءاللہ شروع سے جب سے آغاز ہوا ہے. اور اگر کسی عذر کی وجہ سے بہرحال باقی روزے اگر نہیں بھی رکھیں تو یوم عرفہ کے روزے کا بہت زیادہ اہتمام کیا جائے، اس کو نہ چھوڑا جائے. تو سب ساتھی انشاءاللہ اہتمام کریں گے نا. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب انشاءاللہ کچھ وقت کے لیے مشائخ کے ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے، اس کے بعد مختصر ذکر و مراقبہ ہوگا، پھر دعا ہوگی. ساتھی اپنے کارڈ نکال لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب إلی ربک. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم.
7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں اور پوری امت مسلمہ کو خصوصاً صحابہ اکرام خلفائے راشدین تابعین تبع تابعین اس امت کے مفسرین محدثین فقہاء ائمہ مجتہدین ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ کے تمام مشائخ کو اپنے تمام بزرگوں کو مشائخ کو اپنے تمام اساتذہ کو اپنے تمام اعزہ دوست احباب اقارب کو اپنے والدین کو خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے. اب انشاءاللہ کچھ مختصر وقت کے لیے ذکر و مراقبہ کریں گے. تمام ساتھی اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں, خیالات کو یکسو کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, زبان کو تالو سے لگا لیں, گردن کو جھکا لیں, اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنے دل میں خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات فیوزات برکات کا نزول ہو رہا ہے اور اللہ پاک کے دربار سے انوارات فیوزات برکات میرے دل پر اتر رہے ہیں اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ ظلمات میل کچیل دور ہو رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. بہت دن میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانی. بہت دن میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانی. میں سر رکھتا سر رکھتا ہوں تیرے
گاہے میری ناپاک قلبی اور میری آلودہ دامانی، میری ناپاک قلبی اور میری آلودہ دامانی، بہت دل میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانی، میں سر رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانی، غریق بحر غفلت ہوں، اسیر حرص و شہوت ہوں، غریق بحر غفلت ہوں، اسیر حرص و شہوت ہوں، بہت محتاج رحمت ہوں، دکھا دے شان ربانی، بہت محتاج رحمت ہوں، دکھا دے شان ربانی، بہت دن میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانی، بہت دن میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانی، میں سر رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانی، میں سر رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانی۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشیں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، گناہ کیے ہیں، اے اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔